السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نا شارٹ سی ویڈیو بنائیں، میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی، یا تو آپ ناول میں انٹرسٹ پیدا کریں، یا پھر نا آپ ایسا کیا کریں کہ ویڈیو کا جب آپ پلے کریں تو بالکل والیوم میوٹ کر لیا کریں اور ویڈیو واچ کر لیا کریں۔ اس طرح اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا سپورٹ بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بورنگ بھی نہیں لگے گا۔ ویسے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ خیر، ناول اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اس نے فوراً پانی کی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نورالہدیٰ انجان بنے اپنے ہی کہے جا رہے تھے، آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ ملیحہ نے اب بابا جان کی طرف دیکھا جو ساری بات چیت سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ نورالہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پھر بولے، شام کو 5 بجے تک بالکل تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی تھی، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے تو وہ نورالہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نورالہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نورالہدیٰ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر بھی معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تک تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے، مگر بابا جان نے منع کیا تھا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے۔ وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اوفو، میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا۔ رات کو بتایا تو تھا۔ ان سے الجھا دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے، کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تو کیا میں گھر پر تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتہ ہے کہ تم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے؟ ان کی چالاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری ہے؟ شرم تو نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نورالہدیٰ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ بولے، ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گیا، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی، اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نورالہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے کہا، گھر کے خیال رکھنے کے لیے ملازم ہیں، اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر نہ رہ سکیں۔ لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے آتے ہیں۔ تمہارا اسسٹنٹ بہادر ہے نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تپ کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ وہ خود علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کھانا کھا لیجیے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نورالہدیٰ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بولے، گل بانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر ایک ہی ہفتے کی تو بات ہے۔ پھر ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو، یہاں سے نکلو، چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتے کہنے لگی، ہادی بھائی، ایسا کرتے ہیں، آج جانے کی بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی۔ پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ بیٹھے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی جاؤ گی۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائی، پھر ڈھیٹ بن کر بولی، میری شادی ہو گئی تو آپ کون سا کھنوارے بیٹھے رہیں گے؟
دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بولنے لگی ہو، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الداع چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے بھی لگے